ہم زبان سے یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں شیطان کے فریب سے محفوظ رکھ، ہم دعائیں پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھ، لیکن ہمارے اکثر اعمال ہوتے ہیں وہ شیطان کے مطابق ہوتے ہیں، تو کیا ہماری یہ دعا اثر انداز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دل سے شیطان کے پیروکار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں، اور جس دن ہم نے اور آپ نے اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا شروع کر دی، اس دن یہ معاشرہ صحت مند معاشرہ کہلائے گا۔ ایک مختصر واقعہ لیکن بہت ہی سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک درخت کی جانب مائل ہو گئے اور درخت کی عبادت کرنے لگے۔ اس عابد نے سوچا کہ کس طریقے سے ان کے ذہن کو اس درخت سے ہٹا کے اللہ کی جانب لگایا جائے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس درخت کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اس ارادے سے یہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ ابلیس، وہ شیطان تھا کہ جو انسانی صورت اختیار کر کے آیا تھا۔ اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ تم کس ارادے سے باہر نکلے ہو؟ کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی شیطان نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا سروکار ہے، تم اسے کیوں کاٹ رہے؟ ان دونوں میں گفتگو ہوئی اور گفتگو اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ دونوں میں لڑائی کی نوبت آ گئی۔ اب یہ عابد شیطان کے اوپر غالب آ گیا۔ دیکھیں، جب ہمارا ارادہ پختہ ہوتا ہے، جب ہمارا عمل للہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہمارا عمل مخلص ہوتا ہے، تو ہم شیطان پہ قابو پا لیتے ہیں۔ اس نے شیطان کو زہر کیا اور یہ شیطان کا گلا دبانے ہی والا تھا کہ شیطان گویا ہوا، کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک معاہدہ کر لیں۔ اس عابد نے پوچھا کیسا معاہدہ؟ کہا کہ روزانہ میں تمہیں 2 درہم دیا کروں گا، 1 درہم سے تم غربا کی مدد کرنا اور 1 درہم اپنے اوپر خرچ کرنا۔ اس کو بھی یہ چیز پسند آئی کہ کتنا اچھا یہ معاہدہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ہماری زندگی بھی بسر ہو جائے گی۔ تو یہ جب واپس گھر آ گیا، درخت کو اس نے نہیں کاٹا، واپس گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کو درہم ملا۔ روزانہ 2 دن تک اس کو درہم ملتے رہے، لیکن تیسرے دن سے درہم ملنا بند ہو گیا۔ اب جب درہم اس کو نہیں ملا تو یہ پھر غصے کے عالم میں باہر نکلا اور یہ گیا پیڑ کاٹنے کے لیے، سوچا کہ آج تو پیڑ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی ملاقات پھر اسی شخص سے ہوئی کہ جو شیطان تھا، انسانی صورت اختیار کر کے آیا تھا۔ اب جب اس سے پہلے ان دونوں میں جھگڑا ہوا تھا تو یہ عابد غالب آ گیا تھا شیطان کے اوپر، لیکن آج شیطان غالب آ گیا عابد کے اوپر۔ اب اس نے پوچھا، شیطان سے ایک سوال کیا، کہا چلو میں درخت کو نہیں کاٹوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس دن جب ہم دونوں میں جھگڑا ہوا تھا تو میں تم پہ غالب آ گیا تھا، آج تم ہم پہ غالب کیسے آ گئے؟ دیکھیں، جملہ شیطان کا ہے لیکن ہمارے لیے بہت ہی درس کا مقام ہے، بہت بڑا درس دیا۔ جملہ شیطان کا یہ نہ دیکھیں کس نے کہا، یہ دیکھیں کہ کیا کہا اس نے۔ اس نے یہ کہا کہ کل تم اس لیے غالب آ گئے تھے کیونکہ تم جو گھر سے نکلے تھے صرف اللہ کے لیے نکلے تھے، تمہارے عمل میں خلوص پایا جاتا تھا، لیکن آج جو تم اپنے گھر سے نکلے ہو وہ 2 درہم کے لیے نکلے ہو۔ آج تمہارا ارادہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، آج تمہارا ارادہ 2 درہم، تمہیں 2 درہم ملنا بند ہو گئے، لہٰذا تم اس درخت کو کاٹنے نکلے، تو اسی لیے آج میں تم پہ غالب آ گیا۔